بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمیں سوال بھیجا گیا ہے وہ سورۃ النور کی آیت 26 کی تفسیر کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ نور میں یہ بات ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ بری قرار دے دیے گئے ہیں ان چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ اصل میں یہ آیات اور ان کا شان نزول امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی تو اللہ رب العالمین نے ان کی پاکیزگی میں جو آیات نازل کی سورہ نور کی، یہ اس سے پہلے جو ہے سارا قصہ وہ ہے، تو پھر اللہ نے یہ بات ذکر کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ پاکیزہ جو عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، یعنی امی جان پاکیزہ ہیں اور وہ پاکیزہ مرد کے لیے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء کرام کے جو اقوال پائے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی سوال کا مقصد یہ ہے، جس نے سوال کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ نیک ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوتی ہے، یا جو ہے مرد جس طرح کہ سورۃ تحریم میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی یعنی دونوں کی بیویاں جو تھی وہ نیک نہیں تھی اور ایمان ان کا جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، تو ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، ان کا ایمان اچھا تھا اور وہ ایمان لے آئی تھی، تو اس وجہ سے اب فرعون گناہ گار ہے لیکن آسیہ جو ہیں وہ نیک ہیں۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ دونوں کافرہ ہیں اور وہ آگ میں جا رہی ہیں، تو بندے نیک یعنی شوہر نیک ہیں، بیویاں جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں۔ اور یہاں فرعون جو ہے وہ شوہر خراب ہے اور بیوی نیک ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو ان میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی جو یعنی الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، یعنی کہ اگر عورت جو ہے وہ کریکٹر لیس ہے تو اس کا مطلب ہے مرد بھی کریکٹر لیس ہے، یعنی مرد اگر کریکٹر لیس ہے تو عورت بھی کریکٹر لیس ہے، تو یہ عکس اس کے اس طریقے سے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تفاسیر صحابہ کرام اور مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان آیات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو جو اس کی تفسیر کی گئی ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین، اس میں اقوال مراد ہیں، یعنی الخبیثات من الاقوال للخبیثین من الرجال، کہ جو گندی اور خبیث قسم کی باتیں ہیں نا وہ خبیث قسم کے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور والخبیثون للخبیثات، اور جو خبیث قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ خبیث قسم کی باتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے پوری آیت ہے۔ تو یہاں پر ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کہ یہاں پہ اقوال مراد ہیں، اور یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام میں یہ تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد ہیں اور سعید بن جبیر ہیں، شعبی ہیں اور حسن بصری ہیں، حبیب بن ابی ثابت ہیں، ضحاک ہیں، اور یہی تفسیر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اختیار کی ہے، تفسیر طبری جلد نمبر 19 میں اور صفحہ 144 سے 45 تک۔ اور امام نحاس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معانی القرآن، انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو ایک تفسیر تو اس کی ہو گئی اقوال کی کہ الخبیثات للخبیثین، اس سے مراد الخبیثات من الاقوال للخبیثین من الرجال۔ دوسری تفسیر جو اس کی ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الخبیثات من الافعال للخبیثین من الرجال، یعنی اقوال بھی اور افعال بھی، افعال میں اقوال شامل ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو غلط قسم کے کام کرتے ہیں، یعنی غلط قسم کے کام غلط قسم کے لوگ ہی کرتے ہیں، یہاں اس کی دوسری تفسیر یہ ہے۔ تو یہ تفسیر حبیب بن ابی ثابت، عطا بن ابی رباح، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ ان سب کی تفسیر ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ تیسری تفسیر جو ہے اس کی جو سوال میں بھی پوچھی گئی ہے اور جس پر اعتراض وارد ہوتا ہے، یہ جو دو تفسیریں ان پہ تو اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جب کہہ دیا گیا کہ اقوال
یعنی جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ بھی کلی نہیں ہے، یعنی کئی دفعہ غلط قسم کے لوگ اچھی بات بھی کر دیتے ہیں اور اچھے قسم کے لوگوں سے بھی غلط باتیں ہو جاتی ہے، جیسا کہ غلط قسم کے لوگوں سے اچھی بات ہو جاتی ہے، جیسے شیطان آیت الکرسی سکھا گیا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلی قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تیسری جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ شادی سے پہلے تم، یعنی اگر مرد ہے تو وہ عورت کو دیکھ لے کہ کیا وہ دیندار ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی مال و دولت دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دین کو چنو، تم دین دیکھ لینا۔ تو اسی طریقے سے آدمی بھی اگر نیک و حدیث میں آتا ہے کہ اگر نیک لڑکے کا رشتہ آئے اور لڑکی والے نہ کریں تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، تو لڑکے کو بھی دیکھنا چاہیے، لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ شادی سے پہلے یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ تم دیکھ لو اگر تم نیک ہو۔ اور خبیث سے یہاں پر مراد بدکاری ہے، یعنی کہ بدکار عورت نہیں ہونی چاہیے، یا مرد جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو زنا کی عادت ہو۔ تو تم شادی سے پہلے دیکھ لو کہ وہ عورت جو ہے جس سے تم شادی کر رہے ہو کہ وہ نیک ہے، بدکارہ تو نہیں ہے۔ اور جو عورت کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے بھی دین کو دیکھے، اخلاق کو دیکھے، اور یہ دیکھے کہ بھئی وہ کہیں بدکار تو مطلب بدکاری کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی اس طرح تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دیکھ کر پھر بھی کسی بدکارہ عورت سے شادی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس مرد کا کریکٹر بھی خبیث والا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہوگا کہ الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے، یعنی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر لی کہ جب پتہ ہے کہ عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یا مرد کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، عورت مرد کو دیکھ رہا ہے اور مرد عورت کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، تو پھر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اسی طریقے سے جو ان کا کریکٹر مطلب فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ وہاں پر ایمان کا تذکرہ ہے، وہاں پر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا جو تذکرہ ہے وہاں ایمان کا تذکرہ، بدکاری کا نہیں۔ وہ بدکارہ نہیں تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور آسیہ ایمان لے آئی تھی، تو ان کا جو ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں بدکاری کا تذکرہ ہے، وہاں بدکاری کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں ایمان اور کفر کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لے آئے وہ جنت میں جائیں گے، جو ایمان نہیں لے کے آئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کیونکہ ایمان نہیں لائی تو وہ جہنم میں چلی گئی، اور فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے وہ ایمان لے آئی تو وہ جو ہے وہ جنت میں چلی گئی۔ تو اس سے جو ہے وہ اب یہ جو تیسری تفسیر ہے یہ اس میں تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا تھا، جو کہ ہم نے حل کر لیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پہلے دیکھ لو، کردار دیکھ لو، اخلاق دیکھ لو، پھر دیکھ لو کہ ان کا جو اخلاق ہے اور کردار ہے وہ بدکاری والا تو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بندہ کرے تو پھر وہ الخبیثات للخبیثین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔